بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صاحبزادہ سید سلمان چشتی، گدی نشین بارگاہ حضور سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی حسنی الحسینی ثم الاجمیری قدس سرہ العزیز، دربار عالیہ چشتیہ سے آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ سامعین حضرات، میں نے قرآن کریم کی جس مشہور و معروف آیت کو سرنامہ بیان بنانے کی سعادت حاصل کی ہے، اس آیت میں رب کریم اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے حبیب، آپ فرما دیجئے کہ مجھے کچھ اجر رسالت نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ تو جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، وہ آپ کے کون قرابت دار ہیں جن کی مودت ہم پر واجب قرار دی گئی ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، علی، فاطمہ، حسن اور حسین یہ میرے قرابت دار ہیں۔ چند روز قبل جب سوشل میڈیا پر ملک پاکستان سے آصف اشرف جلالی، جو خود کو سنی مسلمان کہتا ہے، اس نے اپنے ایک بیان میں شہزادی رسول الثقلین سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا بضعۃ الرسول سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخی کی اور نازیبہ الفاظ استعمال کیے۔ تو کیا یہ شخص آصف اشرف جلالی اور اس کی طرح سوچ رکھنے والے افراد کیا اس آیہ کریمہ پر ایمان نہیں رکھتے جس کو میں نے سرنامہ بیان بنانے کی سعادت حاصل کی ہے؟ کیا یہ اجر رسالت ادا کیا جا رہا ہے؟ افسوس، صد افسوس۔ اور اب میں یہ بتاتا چلوں ان حضرات کو جو کہ یہ کہہ رہے تھے کہ سادات گرامی آل رسول اس بات پر خاموش کیوں ہیں، تو ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ لوگ کس حد تک اجر رسالت ادا کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ چند افراد کو چھوڑ کر ایک جم غفیر مجمع نے سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کی۔ افسوس، صد افسوس۔ اب میں مخاطب ہوں اس آصف اشرف جلالی سے جس نے اپنی ویڈیو کلپ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، خاکم بدہن، نقل کفر، کفر نباشت، شہزادی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے یہ کہا، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے
ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا۔ صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 کو میں اپنی دلیل کے طور پر آصف اشرف جلالی کے بیان کی رد میں پیش کرنا چاہوں گا۔ پیج نمبر صفحہ نمبر 405 صحیح بخاری جلد نمبر 2۔ حضرت فاطمہ کی فضیلت، رسول خدا کی قرابت کے فضائل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ علیہ السلام کے مناقب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ سید النساء اہل الجنہ، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت مسعور بن مخزومہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی ومن غضبہا فقط غضبنی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے اسے غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا۔ صفحہ نمبر 406 جلد نمبر 2 صحیح بخاری۔ آصف اشرف جلالی کے بیان کی رد میں صحیح بخاری جلد نمبر 2، یہ صفحہ نمبر 159، اس کو میں پیش کرنا چاہوں گا۔ آصف اشرف جلالی کہتا ہے کہ بی بی نے حدیث سن کر سر تسلیم خم کیا، اس میں وہ روایت درج ہے کہ بی بی غضبناک ہوئیں، بی بی نے سر تسلیم خم نہیں کیا، بی بی غضبناک ہوئیں۔ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب الجہاد صفحہ نمبر 159۔ میری دوسری دلیل ہے شرح صحیح مسلم، جس کو غلام رسول سعیدی صاحب نے مکمل فرمایا ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 366 کتاب الجہاد۔ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی بی نے مقدمہ فدق میں حدیث سن کر غضبناک ہوئی ہیں، سر تسلیم خم نہیں ہوئی ہیں۔ میں آصف اشرف جلالی کے بیان کو رد کرتا ہوں، اور اب آپ کے سامنے جو میں یہ صفحہ پیش کرنے جا رہا ہوں یہ ہے صواعق المحرقہ، یہ ہے علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، ترجمہ کیا ہے علامہ اختر فتح پوری نے، اور یہ الجمال جھنگ بازار فیصل آباد لاہور، فیصل آباد سے چھپی ہے پاکستان کے۔ اس کا صفحہ نمبر اردو ترجمے کا صفحہ نمبر 70، جس پر بخاری شریف کے حوالے سے وہی بیان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا باغ فدق کے تعلق سے موجود ہے، جس میں رد ہوتا ہے آصف اشرف جلالی کے بیان کا صفحہ نمبر 70 اور صفحہ نمبر 71 پر، کہ بی بی سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ صدیقۃ الکبریٰ باغ فدق کے تعلق سے حدیث سن کر تسلیم خم نہیں ہوئی، بی بی غضبناک ہوئی ہیں۔ میرے دعوے کی تیسری دلیل میں پیش کرنا چاہوں گا صحیح بخاری شریف جلد نمبر 100 جلد نمبر 3، اس کا میں صفحہ نمبر 587 کتاب الفرائض جلد نمبر ہے سویم 3 نمبر جلد نمبر 3، اس کا کتاب الفرائض میں یہاں پر جو ہے حضرت عروہ بن زبیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں باغ فدق کے تعلق سے، میراث النبی کے تعلق سے، جو یہاں باب باندھا گیا ہے، اس میں بھی یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ صدیقۃ الکبریٰ حدیث سن کر غضبناک ہوئیں اور قطع تعلق کر لیا۔ اب میں اپنے دعوے کی چوتھی دلیل جس کتاب سے پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے طبقات کبیر، جس کو طبقات ابن سعد کہا جاتا ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ طبقات سعد اردو ترجمہ جامعہ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد سے شائع ہوا، اور اس نسخے کی ایک کتاب، اس کا نسخہ دارالعلوم معینیہ عثمانیہ لائبریری درگاہ شریف اجمیر شریف کے کتب خانے میں موجود ہے، وہاں سے میں نے اسے حاصل کیا ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 121،
یہ صفحہ نمبر 121 میراث النبی کے تعلق سے میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جو آصف اشرف جلالی کے اس گستاخانہ بیان کی رد کرتا ہے، اور اس پر بھی بی بی سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقۃ الکبریٰ کی عظمت کو ہمارا کروڑوں کروڑوں سلام ہے کہ بی بی حدیث کو سن کر کے غضبناک ہوئی ہیں، اور یہ روایت بھی حضرت عائشہ صدیقہ سے ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 121 اور صفحہ نمبر 122 اور 123 یہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ طبقات کبیر، طبقات ابن سعد، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 121، 122 اور 123، یہ آصف اشرف جلالی کے بیان کی رد میں یہ میری چوتھی دلیل۔ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی کے بیان کی رد میں میری پانچویں دلیل تاریخ طبری۔ یہ تاریخ طبری جلد نمبر اول، حصہ نمبر سوم، حصہ نمبر 3، حصہ نمبر سویم ہے، جلد نمبر اول ہے، حصہ سویم، اور یہ بھی عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد سے شائع ہوئی، جس کا نسخہ دارالعلوم معینیہ عثمانیہ درگاہ معلیٰ اجمیر شریف میں موجود ہے، وہاں سے میں نے یہ حاصل کیے، اس کو میں پیش کر رہا ہوں۔ اس تاریخ طبری کا آپ دیکھیں، یہ صفحہ نمبر ہے 591، جلد اول، حصہ سویم، اس پر بھی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت موجود ہے۔ بی بی سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ صدیقۃ الکبریٰ کی حقانیت کی گواہ کہ بی بی باغ فدق کے تعلق سے حدیث کو سن کر تسلیم خم نہیں ہوئیں، بلکہ بی بی غضبناک ہوئیں۔ میری اگلی دلیل یہ جوامع الاحادیث، جس کے مصنف امام احمد رضا فاضل بریلوی، اس کی جلد نمبر ہے 7۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی کو ان کے چاہنے والے اعلیٰ حضرت بھی کہہ کر پکارتے ہیں، اور ان کے نزدیک ان کی لکھی ہوئی باتوں کا ایک بہت بلند مرتبہ ہے۔ لہٰذا میں اپنے دعوے کی دلیل اس کو اس لیے بنانا چاہتا ہوں کہ اکثر و بیشتر لوگ جو ہے تاریخ طبری پر کچھ بے وجہ الزامات لگاتے ہیں ان کے مصنفین پر۔ ان کی عظمت کے لیے اس کے صفحہ نمبر 56 پر اور صفحہ نمبر 57 پر جوامع الاحادیث میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس کو معتبر ترین کتاب مانا ہے تاریخ طبری کو، لہٰذا اب اس کی رد کرنے سے پہلے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی جوامع الاحادیث کا رد کیجیے گا۔ میں اپنے دعوے کی 7ویں دلیل حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مدارج النبوت، جلد نمبر 2، اس جلد نمبر 2 مدارج النبوت صفحہ نمبر 757، جلد نمبر 2، اس کے مصنف ہیں حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کو میں پیش کرنا چاہوں گا، آپ ملاحظہ فرمائیں اسکرین پر۔ یہاں پر ایک روایت نقل ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقۃ الکبریٰ کو جب حدیث پہنچی تو حدیث پہنچنے کے بعد بی بی دلگیر ہوئیں، بی بی غضبناک ہوئیں، یہ بھی اس میں درج ہے، اور یہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مدارج النبوت۔ میری اگلی دلیل ہے یہ کتاب وسیلۃ النجات۔ یہ وسیلۃ النجات ملا محمد مبین فرنگی محل اہل سنت کے ایک معتبر ترین مدرسے سے شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 231۔ اس 231 پر یہ ملا محمد مبین صاحب فرنگی محل تحریر فرماتے ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیے۔ مقدمہ فدق میں حضرت فاطمہ زہرا دلگیر ہوئی تھیں۔ صحیح بخاری کے تعلق سے لکھتے ہیں بی بی غضبناک ہوئی تھی، دلگیر ہوئی تھی، غمناک ہوئی تھی۔ آصف اشرف جلالی کہتے ہیں سر تسلیم خم ہوئی تھی۔ صحیح بخاری کے تعلق سے ملا محمد مبین فرنگی محلی کہتے ہیں مقدمہ فدق کے تعلق سے بی بی دلگیر ہوئی تھی۔ کیا یہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی جو خود کو سنی کہتا ہے، اہل سنت کا عالم کہتا ہے،
کیا یہ ان احادیث پر اور ان روایات پر جو علماء اہل سنت والجماعت کے اکابرین کی معتبر اور مستند کتب ہیں، ان پر بھی اس کا ایمان نہیں ہے؟ اب میرا تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال ہے کہ کیا ہمیں اس طرح کے خارجی نازبی عقیدہ رکھنے والوں کی باتوں کو کیا ہمیں ماننا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ الہی بحق بنو فاطمہ کہ بر قول ایماں کنم خاتمہ، گرداوتم رد کنی رد القبول، منو دست و دامان آل رسول، اللہ اور فاطمہ کی بزرگی زہ شرف، بابا ملا تو فخر رسولان ما سلف، شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف، اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلف، دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، مشکل کشا کے لال بھی مشکل کشا ہوئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔